جس نے اس جہان کو بنایا، لاکھوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ معزز ہیڈ ماسٹر صاحب، محترم ہمارے فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب ثاقب صاحب، اور ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر جو آج آئے یہاں پر ناصر شاہ صاحب، معزز اساتذہ کرام، میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب اور پروقار تقریب دی مرسی ہینڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر ہم نے انعقاد کی ہے۔ آج کچھ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی فاؤنڈیشن کی طرف سے، پھر بھی اگر کوئی بچے رہ گئے تو انشاءاللہ ان کی بھی بعد میں ہم کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ تو میں ثاقب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ ثاقب جماعت ہفتم سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. قاعدہ آغاز کیا، اور بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، آقا نام لے کر تیرا محفل کو سجا لیتے ہیں، اور لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں، اور روٹھ جاتا ہے اللہ جب گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں تو اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسرت شاہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. غم میں امت غم امت ہے تیرے لب پر
سوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، عمر کے جرت پہ جاؤں قرباں، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے جرت پہ جاؤں قرباں، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل ہدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ میں ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں دی مرسی ہینڈ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین کیا کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ بہت ہی مصروفیات ہیں ان کی دائیں بائیں، ایک اعلیٰ مشن لیے، ایک لوگوں کا درد لیے، غریبوں مسکینوں کا غم لیے، گلی گلی محلہ محلہ شہر شہر گاؤں گاؤں یہ پھرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی محنتوں کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی زندگی میں اور ان کے کام میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے۔ تو ان کے ساتھ ہی اپنے میڈیا کوآرڈینیٹر، جو میڈیا کے فرائض جنہوں نے ہمارے اس علاقے کی، ہمارے اسکول کی کوریج کی، جناب ناصر شاہ صاحب، ہزارہ نیوز سے ان کا تعلق ہے، ان کے بھی ہم مشکور ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پر تشریف لائے۔ اب میں اس ادارہ کے سربراہ جناب ہیڈ ماسٹر محمد حفیظ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہمارے پاس یہ دور دراز سے مہمان تشریف لائے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو یہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب محترم ہیڈ ماسٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب مرسی اینڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ثاقب صاحب، میڈیا کے تمام دوستوں، اعزاز بھائی اور ان کے ساتھ علی بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے دور دراز علاقے میں انہوں نے ہمارے ایک نوجوان ٹیچر ساتھی ان کی ریکویسٹ پہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ بہت بڑا کام ہے کہ اتنے دور تک آنا بھی بڑا مشکل ہے، تو میں انتہائی مشکور ہوں۔ تو اس کے بعد عزیز طلبہ، یہ بھائی جو آپ کے پاس آج آئے ہیں، یہ مختلف علاقوں میں مختلف فلاحی کام کرتے ہیں۔ ان کا ایک کام تو آج کل شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا کہ فری دسترخوان ہے ہری پور میں ایلیمنٹری کالج کے ساتھ، روزانہ تقریباً 300 آدمیوں کو یہ فری کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ انہی کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹانا۔ تو آج سے انشاءاللہ میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ حسب توفیق میرے پاس سے جو کچھ ہو سکا میں ان کے ساتھ اسی طرح کے غریبوں کے لیے مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے، غریب نہیں ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر اگر ایک دوسرے کی مدد کریں تو شاید کہ انہیں یہاں آنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہر مہینے جو بھی ہو سکے
ہم یہ نہیں کہتے ایک کوئی 1000 دے 10,000 دے, کوئی 10 روپے بھی دے سکتا ہے, 50 دے سکتا ہے, 100 دے سکتا ہے. ایک مہینے بعد بچے آپ روزانہ 20 40 50 100 روپے کھا جاتے ہیں, تو جو کھا جاتے ہیں یہ کام نہیں آتا. جو دے جائیں گے کسی کے لیے وہ کام آئے گا. اپنی زندگی تو ہر کوئی گزار سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کے لیے بھی کوشش کرنا, دوسروں کی مدد کرنا, یہ اللہ کے نزدیک یہ اجر کا کام ہے. تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ 10 روپے ہوں, 20 ہوں, 40 50 جو بھی ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کار خیر میں صدقہ ڈالیں گے. تو انشاءاللہ ہم ثاقب بھائی آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ جو ہو سکا تو تعاون کریں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ آپ کا. یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے حفیظ صاحب کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ مکمل سٹاف ہم سے جو کچھ ہو سکا انشاءاللہ یہ افضل کام ہے. یہی کام ہے اصل, دوسروں کی مخلوق خدا کی خدمت کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, کسی کے جسم کو ڈھانپنا. کسی کے پاس ضروریات بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے جو ہے ضرورت پوری نہیں ہوتی, آمدنی کم ہے, تو اس میں حصہ ڈالنا بڑا افضل کام ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی جہاں پر انہیں ضرورت پڑی ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ جانا پڑا وہ بھی جانی مالی تعاون انشاءاللہ کریں گے. تو اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو یہ مشن لیے ثاقب صاحب دی مرسی ہینڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین یہ پھر رہے ہیں. تو میں اب دعوت دیتا ہوں اس فاؤنڈیشن کے چیئرمین کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تشریف لاتے ہیں محمد ثاقب, چیئرمین جناب دی مرسی ہینڈ فاؤنڈیشن. آپ کی بھرپور تعلیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو ایک مشہور کہاوت جو آپ نے سنی ہوگی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ انسان کو مطلب مشہور ہے بات کہ جو گھوڑا ہوتا ہے اسے اپنی طاقت کا کبھی اندازہ نہیں ہوتا, اور قیامت والے دن اسے اپنی جب طاقت کا اندازہ ہوگا پتہ چلے گا تو وہ اپنے آپ پہ افسوس کرے گا. سنیے, اسی طرح انسان وہ چیز ہے یا انسان میں وہ طاقت ہے جو کبھی بھی کوئی انسان اپنے بارے میں جان ہی نہیں سکتا, اور جب کوئی اچیومنٹ وہ کرتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ میں ہر چیز انسان ایک اچیومنٹ کر سکتا ہے, مطلب اسے کور کر سکتا ہے. انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو انسان کو خود آئیڈیا نہیں ہوتا. آپ سے میں زندگی میں کامیابی کے کچھ طریقے بتاؤں گا جس کی وجہ سے انسان زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کون کون زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. سارے ہی تقریباً کامیاب بننا چاہتے ہیں. میں خود ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں, اسی طرح سرکاری اسکول میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سلولی ترقی کرتے گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیے. ایک دن آئے گا آپ میں سے بھی کوئی یہاں سے اٹھ کے وہ آگے بیٹھا ہوگا, وہ آ کے بتائے گا کہ میں ایک ٹائم تھا کہ میں کسی گورنمنٹ اسکول میں نیچے ٹاٹوں پہ بیٹھتا تھا اور میں نے ترقی کی اور آج میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو ایسے کتنے لوگ بنیں گے؟ سارے ہی انشاءاللہ بنیں گے. زندگی میں سب سے اہم چیز کسی کے لیے ہوتی ہے انسان کا گول ٹارگٹ, کہ آپ نے فیوچر میں یا آنے والے وقت میں بننا کیا ہے. سب سے پہلے اپنا مائنڈ, اپنی جو سوچ ہے اسے پختہ بنائیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے جو بھی بننا ہے, مگر آپ کی ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. آپ نے جانا ہے مری گھومنے کے لیے, مری گھومنے کے لیے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ کسی نے مری جانا ہو گھومنے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سویٹر وغیرہ پہنیں گے, کوٹ لیں گے, شال لیں گے, ساتھ اس طرح کی کوئی چیزیں. اب مجھے یہ بتا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں. اب دوسرا بندہ ہے, یہاں سے میں کہتا ہوں آپ نے ہائی اسکول میں جانا ہے تو گھر والوں کو کہے گا میرے لیے ایک باٹل پانی کی رکھیں, میری چادر نکالیں, میرے لیے کوٹ نکالیں, ساتھ مجھے فروٹ دیں, کیوں میں نے ادھر اسکول میں جانا ہے. کہے گا گھر والوں کو؟ نہیں کہے گا نا. مری کے لیے کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کیوں؟ کہ جس بندے کی سوچ بڑی ہوتی ہے, ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے, وہ اتنی تیاری اپنی کرتا ہے, اتنی تیاری کر کے وہ آگے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنی سوچ بڑی رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم لوگوں نے اس جگہ پہ پہنچنے, یہ مقام حاصل کرنے. جب آپ کا ٹارگٹ سوچ بڑی ہوتی ہے آپ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں. اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے اس ٹائم معاشرے میں جو کمزوری ہے, توکل صرف اللہ کی ذات پہ کیا کریں. آج کل ہم لوگ کہتے ہیں
کہ یہ چیز ہمیں مل جائے گی، یہ مل جائے گی، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں، مگر جو اللہ پہ بھروسہ ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اور انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ کوشش کرے، قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ انسان کوشش کرے اور اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹارگٹ ہے باقی جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ جن بندوں کی زندگی میں عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ کا کام ہے کوشش، انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک کوشش آپ نے جب کر لی، باقی ٹارگٹ، رستے، آسانیاں اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے بنائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے۔ صرف کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ پختہ ایمان رکھنا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ بنائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اور جس بندے کا جتنا پختہ ایمان ہوتا ہے وہ بندہ اتنا دور جاتا ہے اور اتنا جلدی وہ چیزیں کور کرتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، ایک اپنی سوچ، اپنے ٹارگٹ بڑے رکھیں کہ ہم لوگوں نے یہ اچیومنٹ کرنی ہے، جب رکھیں اس کے مطابق آپ کیا کریں، محنت کریں، کوشش کریں، کیونکہ محنت آپ نے کرنی ہے۔ اور جو لوگ محنت نہیں کرتے ان کا زندگی میں ایک ہی بات ہوتی ہے، رونا دھونا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے۔ سوچ رکھیں، محنت کریں، محنت کرنے کے بعد اپنی اگر آپ کو اچیومنٹ نہ بھی ملے تو آپ نے کس پہ کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ ایک نہ ایک دن آپ زندگی میں کسی نہ کسی کامیاب پوزیشن پہ پہنچیں گے۔ کیا کرنا ہے، پہلے اپنا ذہن بنانا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جتنی ہو سکتی ہے آپ محنت کریں۔ جب آپ محنت کریں گے، تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد۔ وہ مدد کسی بندے کو مطلب ظاہر ہے آپ جب کوشش کریں گے، اگر عقیدہ آپ کا اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، اللہ کی مدد آپ کی طرف آئے گی۔ پھر آپ کو نہ کسی بندے کی ضرورت ہوگی نہ کسی اور کی ضرورت ہوگی۔ جو ستارے ہوتے ہیں نا، جگنو دیکھا ہوگا، کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھے جگنو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ ہاں، کون بتانا چاہتا ہے؟ ایک بتائے جی، جگنو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اوپر کر، چلے آپ ہی بتا دیں، جگنو کیا ہوتا ہے؟ جگنو اور کوئی آپ بتا دیں، کس کو پتا ہے جگنو کا؟ جگنو بیسیکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں رات کو اکثر ایک چمکتی چیز ہوتی ہے، روشنی جس سے نکل جاتی تھی، کبھی وہ بند ہوتی، کبھی روشنی، کبھی دیکھیے ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے جب محنت کی تو آپ جگنو کی طرح چمکتے ستارے ہوں گے۔ جب آپ چمکتے ستارے ہوں گے، ہریپور ایک چھوٹا سا شہر ہے، لوگ آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے، جیسے جگنو ہوتا ہے جدھر بھی وہ پتہ چل جاتا ہے یا نہیں، یا لائٹ لگی ہو فلانی جگہ، لائٹ لگی ہوئی، ہم لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے۔ جب آپ ستارے بنے لوگ آپ کو خود ڈھونڈیں گے، مگر سب سے اہم چیز کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ۔ بہت شکریہ۔ یہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر سکول تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اب ہم ہیڈ ماسٹر صاحب کی اجازت سے انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی فاؤنڈیشن کی طرف سے جو مستحق، کمزور، غریب لڑکے ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے موسم کو دیکھتے ہوئے، سردی زیادہ ہے تو آپ کے لیے انہوں نے سویٹر لائے ہیں تاکہ آپ کے کام آئے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ ان کی فاؤنڈیشن کو مزید ترقیاں دے اور اللہ ان کی جان مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب سر نام لیتے جائیں گے، جس بچے کا نام لیں گے وہ بچہ آئے گا اور سر سے سویٹر وصول کرے گا۔ ان کے ساتھ ہمارے علی بھائی ہیں، علی بیکرز درباندہ ہری پور۔ مٹھائی چاہیے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ملے گی۔ تو سر نام لیتے ہیں۔ آج کے بچے اناؤنس کرتا ہوں، اسماعیل آ جائے، ایک ہاتھ آ جائے، اسماعیل آ جائے، اس کے بعد عامر علی، کس کلاس کا؟ آپ بیٹا ادھر کھڑے ہو جاؤ، اس طرح یہ ادھر آ جائیں، یس ایسے وصول کریں نا، ہاتھ پکڑیں اس کو، سویٹر اپنے۔ ابراہیم شاباش، چلیں شاباش، آپ نکلتے جائیں، آپ سر کے پاس سے آتے سیدھا منہ ادھر کرنا، تھوڑا ادھر، آگے سر بولیں۔ گریڈ 7 سے ڈی لیول، ہاں کس نام ہے؟ ادھر دیکھیں، 7 سے ڈی لیول ہے، چلیں جائیں، شاباش، پہن لیں۔
देखो बेटा सामने इब्राहिम ने ले लिया, आगे सब नाम लेना। आमिर अली भी हो गए, साकिब ग्रेड 6, अच्छा सामने आ जाए, उसे दे देना आप जो देने। ये बेटा ले लो, अफजाल शुरू करो। ग्रेड 6, अफजाल अतीक, चलो आ जाओ बेटा, अहमद अयूब, चलो उधर मुंह करो। अहमद अयूब आ जाए, अतीक आ जाए, इधर आओ, चलो आ जाओ, अदनान, उसामा 6 क्लास का उसामा, अरसलान, ये ले लो। कासिम, आगे देखो बेटा, कासिम ये और ये अहमद हसन, अहमद जाओ हसन बेटा। है ना या क्या है? ग्रेड 6 में ग्रेड 7 में तैयब सगीर, अब्दुल रहमान रजाक ग्रेड 7, आ जाओ। अब्दुल रहमान रजाक, उमर परवेज, ये असद अली, आ जाओ बेटा। सब अच्छा हो कोई नहीं ये आखिरी बच्चा कौन गया अभी, क्या नाम है इसका? वासिफ साहब यही शॉप जी हाँ जी, हाँ नहीं, ग्रेड 7 नहीं, साइज में अनीसुर रहमान, शुएब अख्तर, शुएब अख्तर जल्दी आओ, ये भाई नहीं चलें। तंजील नहीं आए अरशाद तो दे देंगे ना। जल्दी आओ, साकिब साजिद, आ जाओ बेटा। साकिब शौकत, आओ बेटा। साकिब शौकत, हसरत शाह, आ जाओ। जैन, बासित 8 क्लास का बासित,
मोहम्मद सवेद 8 क्लास में, जोहेब 8 क्लास का, सारे नहीं एक पढ़ाइए। साकिब ग्रेड 8, मैं पूरी वीडियो बनाई साकिब ग्रेड 8, ना, पिक्चर बनाई पूरी वीडियो नबील ग्रेड 8 में नबील, तानियाल, आगे आओ। क्या नाम है आपका? उमर ज़ैब, उमर ज़ैब, रहमान अली ग्रेड 8, अरसलान ग्रेड 8, अदीब, मसूद, तार ग्रेड 8 में सारे आए। बस बस ये आ जाओ। बच्चे खत्म, कितने स्वेटर हैं? 3-4 20 आए भी। हाँ वो नहीं है जो उनके रखने हैं। इस 4 स्वेटर सुनो, इसको रह दे। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਓ ਨਾ ਨਾਲ। और कैमरा बंद कर।